ابتدا کرتے ہیں الحمد شریف سے۔ یہ ترتیب جمعی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی یا آیات کی ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے مصلحتیں تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، جیسے ضرورت تھی، تو ان میں یقینی سی بات ہے کوئی آیت کہیں کی کوئی کہیں کی، جیسے مصلحت تھی ویسے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھ دینا، کیونکہ صحابہ کرام لکھ رہے ہوتے تھے۔ اس طرح نزول کی ترتیب علیحدہ ہوئی اور جمع کی ترتیب علیحدہ ہوئی، اس لیے ترتیب جمعی کے اعتبار سے الحمد شریف پہلی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، اللہ کے ما سوا جتنا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ سب عالم کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، جیسے عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، اس طرح جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، اس طرح 18,000 عالم تقریباً بنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا بیان فرمایا۔ اور رحمان الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت والا معنی ہے، لیکن رحمان میں رحمت والا معنی انتہائی مبالغے کے ساتھ ہے، انتہائی کثرت کے ساتھ ہے، جو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس بات کو کے لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی رحمت ثابت ہو، اسی لیے صرف رحمان نام رکھنا منع ہوتا ہے، عبد الرحمن رکھنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی معبود سمجھ کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے ہم اگر مدد طلب کرتے ہیں معبود سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ باقی جو امداد طلب امداد ہوتی ہے وہ مجازن ہے، ہم فلاں سے قرض لے لیتے ہیں، کسی سے کوئی مدد، یعنی وزن اٹھا دو، ذرا دھکا لگا دو۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات میں ایک انسان دوسرے انسان سے مدد طلب کرتا ہے تو معبود سمجھ کے نہیں کرتا۔ یہاں جو جس مدد کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ ہے جو کفار کے طلب امداد کے مقابلے میں ہے۔ وہ بتوں سے طلب امداد کرتے تھے ان کو فاعل حقیقی سمجھ کر، اور ہم اگر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کو ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، اصل میں فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بارہا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بڑا پیارا اسلوب ہے، توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ وہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے ہمارے نبی ہیں، صحابہ ہیں، اجلہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر مفتیان کرام، مجتہدین، علماء، ایسے لوگ جو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، وہ نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم تھے، ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر قرآن یا حدیث پہ چلنے کے لیے کہا جاتا تو ہر ایک قرآن و حدیث سے اپنے مطلب، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق استدلال کرتا اور وہ کہتا میں تو قرآن پہ چل رہا ہوں۔ ہمارے لیے معیار بنا دیا انعام یافتہ بندوں کو۔ لہٰذا میں تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جو ینگ جنریشن ہمیں سن رہی ہے، کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہم آج کس کے پیچھے جائیں، اتنے لوگوں کی سوچیں بدل گئی ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، تو ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے چلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو 1500 سال میں جتنے ایسے بڑے علماء، اولیاء، مفتیان کرام، مجتہدین گزرے، ان کے پیچھے چلیں کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت سے ہیں۔ اہل سنت کے پیچھے چلنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والے۔ تو مغضوب میں یہود آتے ہیں اور ضالین میں نصارہ آتے ہیں، عیسائی حضرات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، ان میں تحریفات کر دی، تبدیلیاں کر دی، تو جو اصل کلام الہی تھا وہ باقی نہ رہا، اور بعد میں آنے والوں کو یہی نہ پتہ چلا کہ اس میں اللہ کا کلام کتنا ہے اور غیر اللہ کے کتنے کلام کی آمیزش ہے، لہذا گمراہی یقینی ہوئی۔